تو یہ سوچ ہے نا، قوم کی غلط سوچ ہے نا. رو رہے ہیں لیکن کوئی کمزور نہیں ہے. وہ کمزور عاشور کے دن بھی نہیں تھے، وہ ناتما نہیں تھے. وہ بیماری یہ بیماری نہیں ہے جو عام انسانوں کو ہوتی ہے، اس لیے کہ بیماری جو ہے وہ نجاست ہے. بیماری نجاست ہے، بیماری اچھی چیز نہیں ہے. بیماری میں نمازیں قضا ہو جاتی ہیں نجاست کی وجہ سے. کون پڑھتا ہے؟ اب ان بیماریوں کا نام میں ممبر سے تھوڑی لوں گا. جس میں عبادتیں موقوف ہو جاتی ہیں ایسی بیماریاں ہیں. بار بار طہارت ہو نہیں سکتی، اور طہارت کے بغیر عبادت نہیں ہے. سمجھ رہے نا آپ؟ تو اب معصومین کو کوئی بیماری ہوتی ہے، اس کے لیے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ 3 ایسی چیزیں ہیں جنہیں حکمت میں، ڈاکٹری میں بیماری نہیں کہا گیا. وہ صحت کی نشانی ہے، وہ علامت صحت ہے. 3 چیزیں کیا کیا؟ سر درد بیماری نہیں ہے، آنکھوں کا اٹھنا آشوب چشم بیماری نہیں ہے، بخار کا آنا بیماری نہیں ہے. بخار آئے تو صحت کی نشانی ہے، سر درد ہو تو جسم صحیح ہے، آشوب چشم ہو تو معدے سے لے کر سینہ تک ٹھیک ہے. یہ 3 چیزیں نجاست نہیں ہے. آل محمد کو صرف 3 چیزیں ہوئیں. سیدہ بی بی کے سر میں درد رہا، صغرا بی بی کے سر میں درد رہا، علی کی آنکھیں اٹھائی تھی خیبر میں، سید سجاد کو کربلا میں بخار آیا، رسول اللہ کے سر میں بھی درد رہا، رسول اللہ کو بھی بخار آیا. آشوب چشم صرف علی کو. اور علی کو کیوں آشوب چشم؟ کسی اور کی آنکھیں لال نہیں ہوئیں، آشوب نہیں ہوا. مولا علی کو کیوں آشوب ہوا؟ آشوب ہوتا ہے میٹھا کھانے سے. جو زیادہ میٹھا کھائے گا اس کی آنکھیں لال ہو جائیں گی. اب اتنا زیادہ شدت سے آپ کھا ہی نہیں سکتے کہ آزما کے دیکھیں کہ آج خوب میٹھا کھا لیں، دیکھیں آشوب چشم ہوتا ہے تو مولا کی طرح ہم کو بھی ایک برکت مل جائے. نہیں، ایسا نہ کیجیے گا. اس لیے کہ مولا علی ایک ایک وقت میں 1 سیر 2 سیر کھجور کھا جاتے تھے، اور بچپن سے کھاتے تھے، اور رسول اللہ بھی ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے. لیکن علی زیادہ میٹھا پسند کرتے تھے، پسند رسول اللہ کو بھی میٹھا تھا، تو علی کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی. تو آپ کا نام ہی رکھا تھا سرخ آنکھوں والا. اور خیبر میں تو بہت ہی آشوب تھا. بس رسول اللہ نے ایسے لعاب دہن لگا دیا. تو علی نے کہا ایسی آنکھیں خیرہ ہوئیں، پھر نہ آشوب چشم ہوا نہ کبھی آنکھیں دکھیں. اور امام صادق نے فرمایا کہ لعاب دہن کے بعد علی کی آنکھ میں ایک چمک آئی، اور پھر فرمایا کہ علی کی آنکھ کی وہ چمک سادات میں گئی. سادات کو پہچانا جاتا ہے جس کی آنکھیں چمکدار ہو، سمجھ جاؤ یہ ہے صحیح